مفتی صاحب مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت تو کسی مثال کے ساتھ پیش کریں آپ. مثال بالکل کلیئر ہے اس کی. جی. ہمارے گاؤں میں راستے ہیں. جی. راستہ پرانا ہے، باپ کے زمانے میں بھی تھا، دادا کے زمانے میں بھی تھا، پردادا کے زمانے میں بھی تھا. جی. مگر اب ایم پی صاحب مثال کے طور پہ ہمارے ڈاکٹر شفیق الرحمان برقی اب ان کے شہزادے ہیں. جی. تو اب انہوں نے وہ راستہ بنوا دیا اور ان کے ماننے والوں نے اس راستے کے نکڑ پہ لکھ دیا سوجننے سے ماننیے مہودے ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب. جی حضرت. اب سوال یہ ہے کہ یہ راستہ جو بورڈ لگا ہوا ہے ان کے نام کا، جی. یہ راستہ کیا ان کے ابا کا راستہ ہے؟ نہیں. ان کا پرسنل راستہ ہے. راستہ پرانا ہے، باپ کے زمانے میں بھی، دادا کے زمانے میں، پردادا کے زمانے میں، جب سے بھگول ہے گاؤں کا جغرافیہ وہ راستہ ہے. تو پھر اس راستے پہ ان کا نام کیوں؟ جی. اس کا جواب سیدھا ہے کہ ان کا نام یہ اس لیے ہے کہ راستہ واقعی پرانا ہے، مگر انہوں نے محنت کر کے، جد و جہد، جانفشانی کر کے، فنڈ اکٹھا کر کے اس راستے کو بنوایا. پہلے یہ اوبڑ کھابڑ تھا، گڈھے تھے بہت گہرے گہرے، لوگ اس پہ چلتے تھے تو چل نہیں پاتے تھے، گر جاتے تھے، قدم قدم پہ لٹیرے بیٹھے ہوتے تھے، وہ لوٹ لیا کرتے تھے. ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب کہتے ہیں مجھے لوگوں پہ رحم آ گیا، ترس آ گیا، چونکہ میری اپروچ تھی، میں نے فنڈ اکٹھا کر کے اس راستے کو چکنا، اسموتھ اور سافٹ بنا ڈالا اور مسافروں کے لیے ایک آسانی کی راہ پیدا کر دی، اور پھر میں نے یہ راستہ دے دیا. تو پھر میرے ماننے والوں نے اس کے نکڑ پہ میرے نام کی تختی لگا دی. مطلب یہ ہے کہ یہ میرے باپ کا راستہ نہیں ہے، راستہ پرانا ہی ہے، مگر میں نے اس دور میں اسے پیش کیا. ایسے ہی مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت وہ راستہ جس پہ اعلیٰ حضرت چلے وہ عشق رسول کا راستہ ہے، وہ وفائے رسول کا راستہ ہے. راستہ وہی پرانا ہے جس پہ غوث کربلا والے سرکار امام حسین چلے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی چلے، خواجہ غریب نواز کا راستہ ہے، نظام الدین اولیاء علاء الدین کا، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے. یہی راستہ نبیوں کا راستہ ہے، یہی راستہ صحابیوں کا راستہ ہے، تابعین کا راستہ ہے. مگر دور حاضر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے چند دلال وہابیوں نے نذرانے اور تنخواہیں لے لے کے اس راستے میں اتنے گڈھے کر دیے تھے کہ لوگ چلنے والے گر جاتے تھے اور قدم قدم پہ یہ لٹیرے بیٹھے تھے، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کا کردار بولتا ہے کہ میری اپروچ تھی، مجھے رحم آ گیا گرنے والوں پہ اور لٹنے والوں پہ، تو میں نے کچھ اور نہیں کیا، اس راستے کو اسموتھ اور چکنا اور سافٹ بنا ڈالا چلنے والوں کے لیے، اور وہ جو پرانا ہے اس کو صحیح طریقے سے میں نے پیش کر دیا. پھر میرے ماننے والوں نے اس پہ میرے نام کی تختی لگا دی. واہ واہ سبحان اللہ. تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ پانچواں مسلک نہیں ہے. مسلک تو چار ہے ہی نہیں، تو پانچواں کہاں سے آ گیا؟ جی. تین ہے ہی نہیں تو چوتھا کہاں سے آ گیا؟ یہ لوگ جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو چار مسلک کہتے ہیں، یہ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ لوگ سمجھے ہی نہیں. یہ مسلک نہیں ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. دراصل دین ایک ہے، دین ایک ہے اسلام. اس سے یہ نکلے چار مذہب، مذاہب اربع بولتے ہیں. اور پھر ان مذاہب اربع سے نکلتے ہیں ہزاروں مسلک، ہزاروں مسلک. مسلک پانچ ہے یا چار نہیں ہے. اب دیکھیے آپ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شاگرد، امام اب محمد رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب بعض مسئلوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نظریہ کچھ اور ہے اور ان دونوں کا نظریہ کچھ اور ہے. تو کتابوں میں سیدھے سیدھا وَقَذَا سَلَكَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ محمد، اور یہی مسلک ہے امام محمد کا، اور یہی مسلک ہے امام ابو یوسف کا، اور یہی مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. آپ ہدایہ وغیرہ پڑھیے تو اس میں کلیئر لکھا ہوا وَقَذَا سَلَكَ عَلَيْهِ الْجَوْزِي، اور یہی مسلک ہے امام جوزی کا. وَقَذَا ایسی بہت سارے مقامات پہ لکھا دیکھیں گے آپ، وَقَذَا سَلَكَ عَلَيْهِ الرَّازِي، اور یہی مسلک ہے امام راضی کا. تو امام احمد رضا کا مسلک پانچواں کہاں سے آ گیا؟ امام جوزی کا مسلک، امام شارانی کا مسلک، امام ابو یوسف کا مسلک، امام محمد کا مسلک، امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک، امام شافعی کا مسلک ہے. تو یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ مسلک ہزاروں ہیں، یہ چار یا پانچ مسلک نہیں ہے. مگر ان مسلکوں کے بیچ میں آج کی دنیا میں امام احمد رضا کا جو مسلک ہے وہ مسلک عشق رسول کا راستہ ہے، وفائے رسول کا راستہ ہے،
تمام سلف صالحین کے راستے کی ترجمانی کرتا ہے امام احمد رضا کا راستہ آج کے دور میں. اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں علماء ہیں تو انہی کا نام کیوں جوڑ دیا گیا؟ جی انہی کا نام کیوں جوڑ دیا گیا؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. جی. ہر دور میں ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک مرد خدا آتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، وہ شیطان اسلام میں مکسنگ کرتا ہے، اور جو مرد خدا شیر خدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہ دین کی تنقید کرتا ہے، ان مکسنگوں کو، ان ملاوٹوں کو نکال کے اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. تو وہی شخص ہر دور میں ایسا ہی شخص حق اور صداقت کا نشان بن جاتا ہے، اور وہ راستہ اسی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جی. جیسے کربلا میں جی. دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، جی. یزید والے بھی اور سرکار امام عرش مقام سیدنا امام حسین کریم اور ان کے ساتھی بھی. کلمہ دونوں طرف تھا، نمازیں بھی دونوں طرف تھیں. جی. مگر اب یہ پہچان کیسے ہو حق پر کون ہے؟ تو وہ حق جڑ گیا امام حسین کے ساتھ. تو بعد میں لوگ یہ پوچھتے تھے کہ تم مسلمان ہو؟ تو وہ آدمی کہتا تھا ہاں مسلمان ہیں. جی. کون سے والے ہو؟ جی. یزید والے ہو یا حسین والے ہو؟ جی. تو سینہ 72 انچ کا نکال کے کہتا تھا حسین والے ہیں، حسین والے ہیں. اور واقعی مقابلہ حسین سے ہے، مقابلہ حسین سے. اسی لیے پچھلے لوگوں کا نام نہیں لے رہا ہے. اب آپ سوال کریں ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیا، عمر فاروق اعظم کا نام کیوں نہیں لیا، عثمان غنی کا نام کیوں نہیں لیا، مولا علی کا نام کیوں نہیں لیا، حضرت ابو ذر غفاری کا نام کیوں نہیں لیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام کیوں نہیں لیا، صحابہ اکرام کا نام کیوں نہیں لیا، امام حسین کا ہی نام کیوں آ رہا؟ امام حسین کا نام اس لیے آ رہا ہے کہ نمبر 1 امام حسین پچھلے جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کی ترجمانی کر رہے ہیں میدان جنگ میں. حق ان کے نام سے پہچانا جا رہا ہے. ایسے ہی آگے چل کے حق اور صداقت کے نشان بن گئے حضرت امام احمد بن حنبل. جب ایک طرف سے شیطانی پارٹی چلی، ایک طرف سے امام احمد بن حنبل چلے. شیطانی پارٹی نے کہا قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل نے 1000 قربانیاں دی اور ان سے لڑے اور اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا. تو اس دور میں بھی سوال پیدا ہوتا تھا کہ آپ کون سے والے مسلمان ہو؟ آپ معتصم باللہ والے مسلمان ہو یا احمد بن حنبل والے مسلمان ہو؟ تو جو حق والے کہتے تھے کہ ہم احمد بن حنبل والے مسلمان. تو اس دور میں امام حسین کا نام نہیں لیا گیا، نام ان کا لیا گیا، کیونکہ لڑائی میں وہ میدان مجاہد، وہ مرد میدان وہ تھے امام احمد بن حنبل. اور وہ کیا تھے؟ وہ پرانے بزرگوں کے ترجمان تھے. ایسے ہی آج کے دور میں لڑائی امام احمد رضا سے ہوئی. ایک طرف احمد رضا شیر خدا مرد خدا میدان میں، دوسری طرف شیطان کے دلال میدان میں. وہ مکسنگ اور فکسنگ کر رہے ہیں اسلام میں، یہ کلیئر کر رہے ہیں اسلام کا چہرہ. تو جناب والا مذہب اسلام کے لیے حق و صداقت کا نشان بن گئے امام احمد رضا، اس لیے ان کا نام جوڑ دیا گیا. اب سوال یہ کون سے مسلمان ہو؟ کہ اشرف علی تھانوی والے مسلمان ہو، رشید احمد گنگوہی والے ہو، اسماعیل دہلوی والے ہو، یہ امام احمد رضا والے ہو؟ کہتے ہیں امام احمد رضا والے ہیں. جی بہت خوب. تو یہ امام احمد رضا پچھلے جتنے بھی بزرگ ہیں سب کے ترجمان بن گئے میدان میں. چونکہ یہ ہیں اس لیے ان کا نام جوڑ دیا گیا. مسلک اعلی حضرت اسی کی ترجمانی کرتا ہے.